بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں ہم نیکی کے قرآنی تصور پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس آیت کریمہ کا شان نزول اور اس کے پس منظر پر بات کی تھی۔ آج کی گفتگو میں ہم اس آیت کریمہ میں جو پہلا جز ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کی روشنی میں نیکی کے جزوی، محدود اور روایتی اور رسمی تصور کی جو نفی کی گئی ہے، اس پوائنٹس کو لے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جزوی، محدود، روایتی اور رسمی اور غلط تصور کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے، کل نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہم براہ راست ہمارے معاشرے میں جو نیکی کا محدود اور غلط تصور پایا جاتا ہے، مختلف طبقات کے ہاں الگ الگ نیکی کا جزوی اور محدود اور متضاد جو تصورات پائے جاتے ہیں، اس کو ہم انیلیسائز کرتے ہیں اور اس کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف طبقات ہیں جن کے ہاں آج بھی نیکی کا ایک محدود اور غلط اور رسمی اور روایتی تصور پایا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جن کے ہاں اصل اہمیت عبادات کی ہے، مذہبی رسومات کی ہے، اسپرچول کی ہے، نماز، روزہ، حج، تسبیح، ذکر اذکار، محافل، مساجد بنانا، قالینیں بچھوانا، مدارس کا اہتمام کرنا، یہ نیکی تو ہے، مگر ان لوگوں کہ ان مذہبی تصورات کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہ ان مذہبی روایات کو تو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن معاملات بعض اوقات درست نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، رقت قلب نہیں ہوتی، رزق حلال کو وہ اہمیت نہیں دیتے، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مناظرے اور بحثیں اور ایشو کھڑا کر دیں گے، لیکن بڑے بڑے جو منکرات ہیں، ممنوعات ہیں، حرام کام ہیں، اس میں وہ خود ملوث ہوتے ہیں، قومی خزانے سے خیانت بھی کرتے ہیں، ہر سال حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، مگر حق تلفی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی وہ کریں گے، مگر لوگوں کا حق بھی کھائیں گے، سارا سال حرام کمائیں گے، لیکن وہ میلاد بھی کریں گے اور اس میں بھی شریک ہوں گے، تبلیغ پہ چلے جائیں گے، سارا سال لوٹ مار کریں گے، مگر رمضان آئے گا تو صدقہ خیرات کر کے سمجھیں گے کہ سارا مال شاید پاک ہو گیا ہے۔
کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، بقیہ ساری زندگی ان کی اندھیرے میں گزر گئی۔ تو یہ جزوی نیکیاں ہیں، محدود نیکیاں ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ نیکیاں اچھے جو کام ہیں وہ نیکی نہیں ہے، ایسا معنی نہیں ہے۔ جو اچھے کام ہیں وہ نیکی ہیں، لیکن کچھ کاموں کو نیکی سمجھ لینا، کچھ اللہ کے احکام پر عمل کر لینا، اور بقیہ چیزوں کو نیکی سمجھنا ہی نہ، گناہ ہی نہ سمجھنا، اور بقیہ ساری زندگی نیک اعمال کو، نیک کاموں کو نظر انداز کر دینا، یہ ایک محدود نیکی کا تصور ہے۔ مثلا رمضان آئے گا تو بڑے نیک بن جائیں گے، بقیہ 11 مہینے مسجد میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ شب برات آئی، شب قدر آئی، ساری رات مسجد میں نوافل پڑھتے گزر گئی، مگر اس کے بعد فرض بھی چھوڑ دیے۔ نیکی کے تصور میں وہ دھوکہ کا شکار ہیں کہ کچھ جزوی نیک کاموں کو وہ کامل نیکی سمجھ کے بقیہ اعمال کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو محافل میں جائیں گے، عرسوں پہ جائیں گے، مزارات پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، بزرگان دین کی زیارت کو سعادت سمجھیں گے، نعت خوانی کو سعادت سمجھیں گے، کل خوانی کو سعادت سمجھیں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ سارا دن روزے رکھیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جزوی نیکیاں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جنازے کو کندھا دینے کو نیکی سمجھیں گے مرنے کے بعد، لیکن زندگی میں کسی کو سہارا دینا، کسی کو کندھا دینا، اور زندگی میں کسی کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا اور کسی کا بوجھ اٹھا لینا، اس کو وہ نیکی نہیں سمجھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے وہ کچھ نیکی کے تصور کو بہت بڑی نیکی سمجھیں گے۔ مثلا خاتون فوت ہو گئی، اس کے فوت ہونے کے بعد جنازے کے بعد کہیں گے جی منہ نہیں دیکھنا چونکہ یہ غیر محرم ہے۔ یہ نیکی ہے، اس کا انکار میں نہیں کر رہا، لیکن کبھی یہ خیال ہوا کہ جس کے فوت ہونے کے بعد غیر محرم سمجھ کر اس کو پردہ کر رہے ہو، اس کا منہ نہیں دیکھنے دے رہے، زندگی میں بھی کاش کہ اس نے پردہ کیا ہوتا اور غیر محرم لوگوں کو سمجھ کر ان سے انہوں نے پرہیز کیا ہوتا۔ تو یہ مذہبی طبقہ ہے جو چند رسمی اور مذہبی چیزوں کو لے کر نیکی سمجھ رہا ہے، لیکن کئی نیک اعمال ہیں، کئی نیک معاملات ہیں، ان کو نظر انداز کر کے وہ اسے نیکی سمجھ ہی نہیں رہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک لبرل طبقہ ہے جو زیادہ تر مذہبی کٹر قسم کے لوگ نہیں ہوتے، مثلا ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، الیٹ پروفیشنل دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جی نماز روزہ انسان کا انفرادی فعل ہے، انڈیویجول کام ہے، کوئی کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ کہیں گے جی اصل بات یہ ہے کہ حقوق العباد بندے کو پورے کرنے چاہیے، معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفائے عہد کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اپنے معاملات کو، اپنے فرائض منصبی کو صحیح ادا کرنا چاہیے۔ مثلا وہ کہیں گے جی آپ ملازم ہیں تو اپنا فرائض منصبی پورے طریقے سے ادا کریں تاکہ جو تنخواہ اور الاؤنسز آپ کو مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں۔ تو ان کے ہاں لبرل طبقات کے ہاں مخلوق خدا کی مدد کو وہ نیکی سمجھیں گے، ایفائے عہد کو وہ نیکی سمجھیں گے، سچ بولنے کو وہ نیکی سمجھیں گے، فرائض منصبی کو وہ نیکی سمجھیں گے، مگر یہ لبرل طبقہ یہ عبادات کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو یہ اہمیت نہیں دے گا، اور یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا جی یہ حقوق اللہ ہے، رب چاہے تو معاف کر دے، کرے کوئی نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معاملات کو نیکی سمجھ لیا اور مذہب کے وہ فرائض، وہ اعمال جن کا کرنا لازمی اور ضروری ہے اور فرض ہیں، ان کو نظر انداز کر کے نیکی کا ان کے ہاں الگ ایک تصور ہے۔ اسی طرح جرائم پیشہ افراد ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہیں،
بڑے بڑے چور ڈاکو، بڑے بڑے جسم فروش طوائفہ عورتیں ہیں، رشوت خور لوگ ہیں، حرام خور لوگ ہیں، اعلانیہ سود خور لوگ ہوتے ہیں، مگر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں گے کہ جی اگر ہم برے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہم فلاں نیکی بھی تو کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد بھی تو کرتے ہیں، ہم یتیموں کی کفالت بھی تو کرتے ہیں، ہم غریبوں کا علاج بھی تو کرتے ہیں، غریب بچیوں کی ہم شادیاں بھی کرواتے ہیں۔ بڑی بڑی طوائفہ عورتیں محرم کے دن آئیں گے، کالے کپڑے پہن لیں گے، جلوس کے ساتھ لوگ جائیں گے، سبیل لگائیں گے، اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں، ڈکیتی بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں اور زنا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھیں گے اور کچھ نیک اعمال کو، مخلوق کی مدد کرنے کو وہ نیکی سمجھ بیٹھیں گے، لیکن وہ جو اللہ کے مخلوق کے حق مارے جا رہے ہیں، قتل کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، سود کھانا اور دیگر معاملات ہیں، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، وہ ان کو نیکی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاں کچھ نیکی کے اور معاملات ہیں۔ اسی طرح کچھ ایک طبقہ ہے جو رسومات میں جکڑا ہوا ہے، وہ رسومات کو پورا کرنے کو نیکی سمجھتا ہے، فرائض اور واجبات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ مثلا شادی بیاہ کا موقع آئے گا، دنیا جہان کی ساری رسومات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں گے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے برباد کر دیں گے، مگر نکاح کے لیے حق مہر جو واجب کا درجہ رکھتا ہے، جو لازمی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی میں وہ سستی کریں گے اور کوتاہی کریں گے اور کہیں گے جی بس لکھ لو کون دیتا ہے کون لیتا ہے۔ حق مہر جس کا ادائیگی لازمی ہے، اس میں سستی اور رسومات میں چاہے لاکھوں اڑا دیے جائیں، وہ اس کو کرنا شروع کر جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹی کو جہیز میں دیں گے، جی فلاں چیز بھی دیں، فلاں چیز بھی دیں، بیٹی گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے اور کمی نہ رہ جائے، ماں باپ اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے، چند ضرورت کی چیزیں دے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس بیٹی کو آپ دنیا جہان کا جہیز دیے جا رہے ہیں، یہ ایک رسم ہے، اس کو تو پورا ادا کرنا آپ نے لازمی کر لیا اپنے اوپر۔ اسی بیٹی کو جب وراثت میں جائیداد دینے کی بات آئے گی تو اسی بیٹی کو جائیداد سے محروم کر دیں گے۔ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی ہوں گے، باشرہ لوگ ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، عمرہ کرنے والے ہوں گے، قربانیاں کرنے والے ہوں گے، داڑھی رکھی ہوگی، ٹوپی پہنی ہوگی، تہجد گزار ہوں گے، لیکن اپنی بیٹیوں کو جہیز میں سب کچھ دے دیں گے، اور حق مہر اور وراثت کے جہاں معاملات آئیں گے اس میں وہ سستی کریں گے۔ اسی طرح کل خانیاں کریں گے، 40واں کریں گے، برسی کریں گے، نفلی صدقات ہیں، یہ نفلی صدقات ہیں، مستحب صدقات ہیں، اس میں وہ لاکھوں روپے خرچ کر ڈالیں گے، مگر جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے اس کی ادائیگی پر وہ زندگی بھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو رسمی ان معاملات میں آگے ہوتے ہیں، مثلا وہ نماز روزے کو فرض سمجھیں گے، عید کو فرض سمجھیں گے، لیکن جمعہ کی نماز چھوڑ دیں گے، فجر کی نماز جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور عید اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کو برا بھلا کہیں گے جس نے عید ہی نہیں پڑھی۔ پڑھنی چاہیے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جو فرض ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اور کاموں میں چلے جائیں گے، لیکن گھر میں والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ہوگا، غربت کے لیے ان کے علاج اور معالجے کے لیے وہ اس پر اسے نظر انداز رکھیں گے۔ اسی طرح وہ بزرگوں سے اور لوگوں سے دعائیں کروانے کے پیچھے دور دور تک جائیں گے، اور جو گھر میں دعاؤں کا منبع بیٹھے ہیں والدین، ان سے دعا کروانے کے لیے انہیں تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی ماں باپ سے دعا بھی لینی ہے، ہم نے نہیں لینی۔ اسی طرح مذہبی طبقات ہیں، ان کے ہاں
نیکی کا الگ تصور ہے۔ مثلا ہندو ہے، ہندو کے ہاں یہ ہے کہ وہ گنگا پہ نہا لیں گے اور سمجھیں گے جی سارے پاک ہو گئے، بقایا جو کچھ کرتے پھریں بس یہی نیکی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے اور وہ سمجھ لیا کہ بس اب پاک ہو گئے، اب گناہ ختم ہو گئے۔ بے شک قتل کرتے پھریں، بے شک زنا کرتے پھریں، زندگی بھر سود کھاتے پھریں، ظلم کرتے پھریں، بددیانتی کرتے پھریں، لوٹ مار کرتے پھریں، حق تلفی کرتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں، قومی خزانے میں بددیانتی کرتے رہیں، دنیا جہان کے سارے گناہ کرتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ حج کر لیا تو پاک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کر لیں اور بس پاک ہو گئے ہیں۔ وہ تو حدیثیں تو نماز کے بارے میں بھی ہیں، جس نے نماز پڑھ لی اس کے گناہ معاف ہو گئے، جس نے شب قدر پا لی اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ تو ناظرین محترم اور سامعین کرام، مختلف طبقات کے ہاں نیکی کا الگ الگ تصور پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 3 صحابہ تھے، ان کے ذہن میں بھی ایک نیکی کا الگ تصور آیا۔ انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے پتہ کرتے ہیں کہ حضور رات کو کتنا نیک اعمال کرتے ہیں۔ گھر پہ گئے، سرکار کے گھر سے پوچھا، حضور کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام بھی فرماتے ہیں، تہجد کے لیے نفل بھی پڑھتے ہیں، اور حضور روزہ بھی نفلی بھی رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے۔ تو انہوں نے سوچا دل میں کہ حضور تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں۔ تو اس میں سے ایک نے کہا جی میں ساری زندگی روزانہ روزہ رکھا کروں گا، روزانہ روزہ میں رہوں گا۔ دوسرے نے کہا جی میں نے ایسا کرنا ہے، ساری رات میں عبادت کروں گا، نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا جی میں نے شادی نہیں کرنی تاکہ یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائیں، میں شادی نہیں کروں گا، بس ساری زندگی میں نیکیوں میں اور عبادت پہ رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا بھیجا اور حضور نے فرمایا کیا تم نے ایسا سوچا ہے؟ حضور نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ حضور نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو میں نے نکاح بھی کی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں رات کو، اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے نیکیوں کو کیا سمجھ لیا ہے؟ تو حاضرین محترم، نیکی کا محدود اور غلط تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ کچھ اعمال کو نیکی سمجھ لینا اور بقیہ کو نظر انداز کر دینا، اسی تصور کی نفی کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جزوی اور محدود اور غلط اور روایتی اور رسمی ایک تصور کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو یا ادھر کر لو۔ فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے اور یہ نیکی ہے۔ وہ ساری نیکیاں اللہ نے گنوا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ ہمیں نیکی کے کامل تصور کو سمجھنے اور عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔